بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ملک صفدر حیات کی ناول کے ساتھ، جس کا نام ہے پتھریلا راز۔ کچھ لوگ وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر لینے کی خواہش میں خود ہی لمحوں کے اسیر ہو جاتے ہیں اور بالآخر زندگی کی خوش رنگ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کے دہانے پر پہنچ کر چونک جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو کسی راز کے مانند اپنے ساتھ ہی قبر میں دفن کر لینا چاہتا تھا، لیکن جن رازوں کا افشا ہونا ہو وہ خفیہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک ایسا راز جو منکشف ہو کر بھی پردے میں رہا۔ ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک کرشماتی پتھر کا فسانہ حیرت۔ اس روز صبح ہی سے مطلع ابر آلود تھا، رات بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ جب میں نے تھانے میں آ کر اپنی کرسی پر بیٹھا تو اس وقت بھی بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ ماہ اگست کے الوداعی ایام تھے، یعنی بھادوں اپنے جوبن پر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار حیدر علی میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور پھر میرے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ان دنوں میں جنوبی پنجاب کے ایک نواحی گاؤں موزہ بخشی پور کے تھانے میں تعینات تھا۔ اس تھانے کی حدود میں بخشی پور کے علاوہ کمال گنج، ٹبہ، فقیر والا، ندی پور اور رستم آباد نابی گاؤں دیہات بھی آتے تھے، لیکن چونکہ بخشی پور تھانے کے بہت قریب صرف ایک فرلانگ کے فاصلے پر واقع تھا، لہٰذا عام طور پر اسے بخشی پور کا تھانہ ہی کہا اور سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اس تھانے کا عملہ کل 5 افراد پر مشتمل تھا، یعنی میں، حیدر علی اور 3 کانسٹیبل جن کے نام رمضان، سکندر اور رؤف تھے۔ گویا اس تھانے کی حدود میں واقع 5 گاؤں کا نظم و ضبط مجھے انہی 4 اہلکاروں کی مدد سے چلانا تھا۔ میں یہ فرض 2 سال سے بخوبی نبھا بھی رہا تھا۔ حیدر علی سے تھوڑی دیر تک حالیہ برساتی موسم پر گفتگو ہوتی رہی۔ اگر کوئی ہمیں یوں بیٹھے دیکھ لیتا تو اس کے ذہن میں پہلا تاثر یہی ابھرتا کہ ہمیں فرصت ہی فرصت ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ میرے علاقے میں جرائم پیشہ افراد نے ہڑتال کر رکھی تھی۔ گاہے بگاہے وارداتیں تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اس صبح واقعی ہمیں کوئی کام نہ تھا۔ پھر ایک سنسنی خیز کام نکل آیا۔ کانسٹیبل رمضان نے کمرے میں آ کر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، ملک صاحب، ایک بوڑھی عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے چونک کر حیدر علی کی طرف دیکھا۔ برسات کے اس موسم میں بھلا کوئی عورت مجھ سے ملنے کیوں آئی تھی، اور وہ بھی بوڑھی؟ میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی حوالدار نے کانسٹیبل سے پوچھا، رمضان، وہ بوڑھی عورت کون ہے؟ اس نے اپنا نام مائی سگی بتایا ہے۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، کہتی ہے پورا گاؤں سے جانتا ہے۔ او! حوالدار نے گہری سانس خارج کی اور بولا، اچھا تو یہ اللہ رکھا مرحوم کی گھر والی مائی سگی ہے؟ جی ہاں۔ کانسٹیبل نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلا دی اور میں نے تحکمانہ انداز میں کہا، رمضان، مائی سگی کو فوراً میرے پاس بھیجو، دیکھو تو صحیح اتنے خراب موسم میں اسے مجھ سے ایسا کون سا کام پڑ گیا۔ کانسٹیبل رمضان میکینک کے انداز میں اباؤٹ ٹرن ہوا اور چند سیکنڈ کے بعد مائی سگی میرے سامنے موجود تھی۔ سغرا بی بی عرف مائی سگی کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ اس عمر میں انسان کی صحت جیسی ہو سکتی ہے وہ بھی ویسی ہی تھی۔ قد درمیانہ اور جسم دبلا پتلا، بات چیت اور چہرے کی تاثرات سے وہ خاصی تر و تازہ نظر آتی تھی۔ میرے اشارے پر وہ دیوار کے ساتھ رکھی ایک چوبی بینچ پر بیٹھ گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ایک بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی جو اب بھیگ چکی تھی۔ بوندا باندی نے چادر کو بھگو کر اس کے لباس کو بچا لیا۔ بھیگی ہوئی چادر کو بھی اس نے اپنے قریب ہی بینچ پر رکھ دیا اور متوحش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی تاثرات اور آنکھوں میں ایک خاص نوعیت کی دہشت نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس نے کوئی ڈراؤنا منظر دیکھ لیا ہو۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا، ہاں مائی بتاؤ، تم مجھ سے کیا کہنے آئی ہو؟ یقیناً کوئی بہت ضروری کام ہوگا جو برستی بارش میں تمہیں گھر سے نکل کر میرے پاس آنا پڑا۔ کام بہت ضروری ہے جناب، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا، پھر متذبذب انداز میں حوالدار حیدر علی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ حوالدار کی موجودگی میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا مسئلہ خاصا سنگین نوعیت کا ہے۔ میں نے اس سے کہا، مائی بتاؤ وہ ضروری کام کون سا ہے؟ تھانے دار جی، میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایک مرتبہ پھر متاملانہ نظر سے حوالدار کی جانب دیکھا۔ وہ جو کچھ بھی چاہ رہی تھی یہ اس کا حق تھا، لہٰذا میں نے آنکھ کے اشارے سے حیدر علی کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر خاموشی سے اٹھا اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے تنہائی میسر آتے ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں مائی، اب بتاؤ کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے متفسر ہوئی، آپ میری بات کا یقین تو کریں گے نا؟
کہیں آپ میرا مذاق تو نہ اڑائیں گے؟ میرا دماغ خراب نہیں ہوا جو میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اور جہاں تک تمہاری بات پر یقین کرنے کا تعلق ہے تو میں جب تک تمہاری کہانی سن نہ لوں یہ فیصلہ کرنا ناممکن نہیں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا رک کر گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اس لیے تمہیں جو بھی کہنا ہے جلدی اور صاف صاف کہہ ڈالو، میں پوری توجہ سے تمہاری کہانی سن رہا ہوں، تم یہاں آؤ اور شروع ہو جاؤ۔ میں نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اس اکلوتی کرسی کی جانب اشارہ کر دیا جہاں تھوڑی دیر پہلے حوالدار بیٹھا تھا۔ مائی سگی نے میرے اشارے کی تعمیل کی تو میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، میں نے ایک مردے کو قبرستان سے فرار ہوتی دیکھا ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے چونک کر مائی سگی کو دیکھا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، یہ کب کی بات ہے مائی؟ پچھلی رات کی بات ہے جی۔ اس کی سنجیدگی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ میں پوچھا، تم پچھلی رات قبرستان کیا لینے گئی تھی؟ میں تو قبرستان نہیں گئی تھی۔ پھر؟ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ میرا گھر گاؤں کے آخری کنارے پر واقع ہے، اس کے بعد قبرستان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر یہ کارروائی دیکھی۔ لفظ کارروائی پر اس نے اچھا خاصا زور ڈالا۔ اول تو اس کی یہ بات ہی ناقابل ہضم تھی کہ کوئی مردہ قبر میں سے نکل کر فرار ہو گیا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس نے کوئی خواب وغیرہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اس کی کہانی سننا بہت ضروری تھا، لہٰذا میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، مائی سگی، تمہاری بات پر یقین کرنے کے لیے مجھے تفصیل میں جانا ہوگا۔ تم ذرا وضاحت سے بیان کرو کہ گزشتہ رات تم اپنے گھر کے صحن میں کھڑی کیا کر رہی تھی، اور وہ رات کا کون سا وقت تھا؟ تم نے جس مردے کا ذکر کیا وہ کدھر سے آیا اور کس جانب فرار ہوا؟ میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، تم بولتی جاؤ۔ اس نے بڑی امید بھری نظر مجھ پر ڈالی اور بتانے لگی، تھانے دار جی، آپ کو پتہ ہے پچھلی رات وقفے سے بارش ہوتی رہی، اس لیے میں صحن میں نہ سو سکی، ورنہ میں گرمی کے موسم میں باہر ہی سوتی ہوں۔ رات کو میں نے کمرے کے اندر چارپائی لگا لی، مچھروں نے بڑا پریشان کیا، صحیح طور پر نیند نہ آ سکی، بس سمجھے کہ سوتی جاگتی رہی ہوں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولی، رات کے آخری پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایک حیرت بھرا منظر دیکھا۔ میں کمرے کے اندر چارپائی پر پڑی تھی اور صحن والا نلکا چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، میرا گھر والا اللہ رکھا کوئی 8 سال پہلے فوت ہو گیا، ہماری کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی اور ڈر بھی لگا کہ نلکا کون چلا رہا ہے۔ میں ڈرتی ڈرتی اٹھی اور کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر باہر صحن میں دیکھا، اور اسی وقت میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بولتی بولتی وہ اچانک رکی اور متوحش نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مائی سگی، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے نلکا چلنے کا ذکر کیا، کیا تمہارے ڈر کا تعلق اسی نلکے سے ہے؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خوفزدہ انداز میں بتانے لگی، میں نے ایک لاش کو نلکا چلاتے اور پاؤں دھوتی دیکھا۔ اس منظر نے مجھے جیسے پتھر کا بنا دیا۔ میں بے جان سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لاش نے بڑی تسلی سے اپنے پاؤں دھوئے، پھر نلکے کے قریب ہی رکھا ہوا ایک تھیلا اٹھایا اور نہر کی جانب چلی گئی۔ جب مائی سگی کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا، وہ لاش کے حوالے سے جو کچھ بیان کر رہی تھی وہ احمقانہ اور ناقابل یقین تھا۔ میں جو کہ اس کی پوری روایت سننا چاہتا تھا، اس لیے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور پوچھا، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی لاش ہی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی آدمی ہو، زندہ آدمی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بڑے وثوق سے بولی، وہ کوئی زندہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹے ہوئے دیکھا، بالکل جیسے کسی مردے کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے۔ جب وہ لاش سے سر سے پاؤں تک سفید کفن میں لپٹی ہوئی تھی تو پھر پاؤں کیسے دھو رہی تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، وہ نلکا کیسے چلا رہی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بتا دیا۔ مجھے تو یہ کوئی بہت ہی پراسرار چکر لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ چکر تو واقعی بڑا پراسرار ہے اور میں اس کی تہہ تک بھی پہنچ کر رہوں گا۔ میں نے شک زدہ نظر سے مائی سگی کو گھورا۔ وہ فوراً میری نگاہ کا مفہوم سمجھ گئی اور پوچھنے لگی، تھانے دار جی، آپ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے فوراً کہہ دیا، میرے خیال میں تم ایک سمجھدار عورت ہو، تم مجھ سے غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر پوچھا، مائی، کیا تم رات کو سونے سے پہلے گھر کا بیرونی دروازہ بند نہیں کرتی ہو؟
जो कोई भी मुंह उठाकर तुम्हारे सहन में आ जाता है और नलके पर पाँव धोकर वापस चला जाता है, चाहे वो कोई लाश ही क्यों ना हो। वो जी, शायद आपने मेरा घर नहीं देखा जब ये सवाल कर रहे हैं, वो बड़ी सादगी से बोली। हाँ, वाकई मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा। मैंने कहा, क्या कोई खास बात है? मैंने अपने अंदाज से सगी को ये महसूस नहीं होने दिया कि उसकी फजूल बातों पर मुझे यकीन नहीं। वो यही समझ रही थी कि मैं गहरी संजीदगी से उसका मसला सुन रहा हूँ। वो मेरे सवाल के जवाब में बोली, थानेदार जी, दरअसल मेरे घर का कोई दाखिली दरवाज़ा नहीं, 2 कमरे हैं, 4 दीवारी के नाम पर एक छोटी सी दीवार खींची हुई है। सामने वाला हिस्सा बिल्कुल खुला है, कोई दरवाज़ा या गेट लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। हमारे पास क्या है जो कोई चोर उधर का रुख करेगा? मेरी अकेली जान है, वो सब जानते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। जनाब, आप तो दरवाजे की बात करते हैं, मेरे घर के दोनों कमरों के आगे तो बरामदा भी नहीं। अल्लाह रखा जिंदा होता तो शायद। उसने जुमला अधूरा छोड़ा और अपने मरहूम शोहर की यादों में खो गई। मैंने चंद लम्हात के लिए उसे यूं ही गुमगुश्ता रहने दिया, फिर पूछा, अल्लाह रखी, जब तुम कई सालों से तनहा रह रही हो तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? मेरा मतलब है, इंसान जिंदा हो तो उसे हर शय की ज़रूरत होती है, खाना पीना, कपड़ा लता वगैरह। मैं लाश वाले मौजू से हटकर सगी की ज़ात में इसलिए दिलचस्पी ले रहा था कि वो ज़हनी तौर पर मुझसे हम आहंग हो जाए और मैं उसकी ज़ुबान से काम की कोई बात उगलवाने में कामयाब हो जाऊं। ये एक तरह का नफसियाती हरवा या हथकंडा था। मैं आपकी बात समझ रही हूँ थानेदार जी, वो सर को असबाती जंबिश देकर ठहरे लहजे में बोली। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। अगर अल्लाह रखा अपने पीछे 5 कुले ज़मीन ना छोड़ गया होता तो पता नहीं मेरा हशर कैसा खराब होता। वो चंद लम्हात के लिए रुकी, फिर एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, अल्लाह रखा जब तक ज़िंदा रहा उस ज़मीन पर खुद ही खेती बाड़ी करता था, लेकिन जब ये काम मेरे बस का नहीं था, लिहाजा अल्लाह रखा की मौत के बाद मैंने ये ज़मीन हिस्से पर एक मेज़ार को दे दी। कुछ अरसे तक तो उस मेज़ार ने किसी हद तक ईमानदारी दिखाई और मुझे फसल का हिस्सा देता रहा। फिर उसने मुख्तलिफ हीलों बहानों से डंडी मारना शुरू कर दी। मुझे जैसे ही उसकी बदनीयती का एहसास हुआ, मैंने उससे ज़मीन छुड़ा कर एक दूसरे मेज़ारे को ठेके पर दे दी। ये तरीका मेरे लिए ज़्यादा महफूज था। फसल अच्छी हो या बुरी, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे तयशुदा अजनास मिल जाएं काफ़ी है। जब से मैंने मिज़ारे तब्दील किया है, मुतमईन और खुश हूँ। मैं पूरी तवज्जो से उसकी बातें सुनता रहा। फिर एक मरतबा दोबारा उस लाश वाले किस्से की तरफ आ गया और तस्दीक तलब अंदाज में माई सगी की तरफ देखते हुए सवाल किया, रात के आखिरी पहर मच्छरों और बेआरामी के सबब तुम्हारी आँख खुल गई। तुमने अपने घर के सहन में नलका चलने की आवाज़ सुनी। जब तुमने उठकर देखा तो तुम्हें सफ़ेद कफन में लिपटी हुई एक लाश नजर आई जो नलका चलाकर अपने पाँव धो रही थी। तुम हैरत और खौफ से उसे ये कार्रवाई करते हुए देखने लगी। जब लाश अपने काम से फारिग हो गई तो उसने नलके के करीब ही ज़मीन पर पड़ा हुआ एक थैला उठाया और नहर की जानिब वाले रस्ते पर चली। मैंने रात वाला वाक़या बयान करने में कोई गलती तो नहीं की? जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जल्दी से बोली। हूबहू ऐसा ही पेश आया। तुम्हें ये वाक़या बड़ा अजीब और पुरअसरार महसूस हुआ? मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसलिए तुम सुबह होते ही मेरे पास चली आई हो ताकि मैं इस मामले की तहकीक करूं, है ना यही बात? जी जी, यही बात है, वो असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मैंने पूछा, तुमने इस वाक़े के बारे में और किस किस को बताया? किसी को नहीं जी, वो इज़्तिरारी अंदाज में बोली। कोई मेरी बात का यकीन ही कहाँ करता। सब मुझे झल्ली माई समझते हैं। ये ठीक है, उम्र के साथ साथ मेरी मत मारी गई है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कोई पागल औरत हूँ। फिर मेरे जहन में एक बात ये भी थी कि आप गुमानी है अंदाज में मुतक्कफ़ हुई और गहरी संजीदगी से बोली, आप एक तजुर्बाकार और समझदार इंसान हैं। आप मेरी बात का भरोसा करेंगे और इस सिलसिले में ज़रूरी कार्रवाई भी करेंगे। लिहाजा मैं सुबह तक आप ही के बारे में सोचती रही और इंतज़ार करती रही कि ये नामुराद बारिश रुके तो मैं इस वाक़े की इत्तला आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन ये कमबख्त वक्फे से जारी है। बहरहाल मैं भीगते भागते आप तक पहुँच ही गई। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, ठीक है माई सगी, अब तक अगर तुमने किसी को इस वाक़े के बारे में नहीं बताया तो आगे भी ज़ुबान बंद ही रखना। मैं अपने तौर पर इस अजीबोगरीब मिम्मे को हल करने की कोशिश करता हूँ। फिर मैंने कमरे से बाहर नज़र दौड़ाई और इजाफा करते हुए उससे कहा, अब बारिश थमी हुई है, तुम इत्मीनान से घर जाओ और इस सिलसिले में ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं संभाल लूँगा सारे मामले को। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और सलाम करके रुखसत हो गई। माई सगी के जाते ही हवालदार हैदर अली मेरे पास आ गया। इस हवाले से हैदर अली के जहन और दिल में तजस्सुस तो जाग उठा कि माई सगी बरसती बारिश में मुझे कौन सी कहानी सुनाने आई थी।
اس نے آتے ہی اس بارے میں مجھ سے سوال بھی کر ڈالا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے مائی سگی کے بیان کردہ واقعے سے آگاہ کیا، اس معاملے کو فی الحال صیغہ راز میں رکھنے کی تلقین کی اور آخر میں پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے حیدر علی؟ کیا کوئی لاش کسی قبر سے نکل کر اس طرح فرار ہو سکتی ہے کہ جاتے ہوئے وہ کسی نلکے کو چلا کر اپنے کیچڑ زدہ پاؤں بھی دھو ڈالے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ میں اس قسم کی فضول باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ تو پھر مائی سگی نے کس کو دیکھا؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ کون تھا جو رات کے آخری پہر اس کے نلکے پر پاؤں دھو رہا تھا؟ میرا تو خیال ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس جھلی مائی نے صبح کے وقت کوئی اوٹ پٹانگ خواب دیکھ لیا اور اس خواب کو حقیقت جانتے ہوئے وہ سمجھ رہی ہے کہ کفن میں لپٹی ہوئی کسی لاش نے اس کے ذہن میں نلکا چلا کر اپنے پیر دھوئے ہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں حیدر علی، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ بات عین ممکن نظر آتی ہے کہ سگی نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو، لیکن ہمیں اس معاملے کے کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا اس واقعے کا کوئی اور پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ والدار سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں ایک خاص زاویے سے سوچ رہا ہوں۔ کون سا زاویہ؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ فرض کرو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، مائی سگی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی کوئی لاش قبر سے نکل کر فرار ہوئی ہے۔ میں ان خطوط پر سوچ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے خود کو سفید لبادے میں چھپا رکھا ہو، وہ رات کے آخری پہر قبرستان سے نکلا ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا ہو، اس نے کیچڑ زدہ پاؤں دھونے سے پہلے وہ تھیلا نلکے کے قریب زمین پر رکھ دیا ہو اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ تھیلا اٹھا کر نہر کی جانب بڑھ گیا ہو۔ میں ان مفروضات کی مدد سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ حوالدار کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے چند لمحات کے لیے میرے اٹھائے ہوئے نکات پر غور کیا اور بڑے مدلل انداز میں جواب دیا، ملک صاحب، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخص کون تھا جو رات کے آخری پہر قبرستان سے برآمد ہوا اور بڑے پراسرار انداز میں نہر کی جانب بڑھ گیا؟ پھر یہ بھی امر تو توجہ طلب ہے کہ اس کے تھیلی میں کیا تھا۔ بالکل درست، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ہمیں اس مشکوک بندے کو تلاش کرنا ہے۔ جب وہ ہماری گرفت میں آ جائے گا تو پھر یہ پتہ چلانا مشکل نہ ہوگا کہ اس کے تھیلے میں کیا تھا، اور اس تلاش کے سلسلے میں ہمیں 2 مقامات کو بڑی احتیاط سے چیک کرنا ہوگا۔ کون سی 2 مقامات ملک صاحب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، پہلا مقام تو قبرستان ہے جہاں سے وہ نامعلوم شخص برآمد ہوا۔ اگر اس کے تھیلے میں کوئی اہم شے بھری ہوئی تھی تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس نے کسی قبر کو کھودا ہوگا۔ جادو ٹونا اور دیگر سفلی عملیات کے لیے عاملوں کو بعض اوقات مردوں کی ہڈیوں کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی اسی قسم کا کوئی کیس ہو سکتا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس آریز کی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور دوسرا مقام نہر کا کنارہ ہے۔ وہ مائی سگی کے نلکے سے پاؤں دھو کر نہر کی جانب روانہ ہوا۔ نہر کے ساتھ تھوڑا آگے شمال کی طرف خانہ بدوشوں کی جھگیاں ہیں۔ عین ممکن ہے ہمارا مطلوبہ شخص انہی جھگیوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ان خانہ بدوشوں میں سادھو، جوگی اور عملیات وغیرہ کے ماہر بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ گندا عمل کرنے والے کسی عامل نے قبرستان سے ہڈیاں چرائی ہوں۔ ملک صاحب، اس تھیوری کی بنیاد اس بات پر ہے کہ وہ کوئی شخص ہی تھا اور کوئی شے چرانے قبرستان میں گھسا تھا، والدار نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ظاہر ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں مائی سگی کی سنائی ہوئی مردے کی فرار والی کہانی پر قطعاً یقین نہیں رکھتا۔ ہم دونوں میں بڑی حد تک اتفاق رائے پایا جاتا تھا۔ باہمی صلاح اور مشورے کے بعد ہم نے یہی طے کیا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم نہر کا رخ کریں گے اور واپسی میں قبرستان کو بھی چیک کر لیں گے۔ دراصل میرا تھانہ ایک نیم پختہ سڑک پر واقع تھا اور موزہ بخشی پور جانے کے لیے تھانے سے جنوبی سمت میں ایک فرلانگ کا کچا راستہ طے کرنا ضروری تھا۔ بخشی پور کے اندر سے گزرنے کے بعد قبرستان آتا تھا، جبکہ بخشی پور کے اختتام پر مغربی جانب ایک چھوٹی نہر شمالاً جنوباً بہتی تھی جو تھانے والی نیم پختہ سڑک کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اگر ہم اسی سڑک پر مغربی سمت سفر کرتے تو آدھی فرلانگ سے بھی کم فاصلے پر نہر کا پل آ جاتا، جہاں سے ہم نہر کے کنارے جنوبی طرف سفر کر کے بآسانی خانہ بدوشوں کی جھگیوں تک پہنچ سکتے تھے اور واپسی میں قبرستان کو ٹچ کرتے ہوئے بخشی پور کے اندر سے گزر کر تھانے آ جاتے۔ اس مشن کی تیاری کے سلسلے میں میں نے حوالدار حیدر علی کو چند ضروری ہدایات دیں اور دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا اس پر عمل کرنے کی نوبت نہ آئی۔ جیسے ہی میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر فوری بتایا کہ چودھری علی نواز مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوری طور پر چودھری کو اپنے پاس بلا لیا۔
चौधरी अली नवाज़ को बख्शीपुर में छोटे चौधरी साहब के नाम से याद किया जाता था का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि चंद रोज़ कबल उसके वालिद साहब चौधरी रब नवाज़ का इंतकाल हो गया। रब नवाज़ के लिए गांव वालों ने बड़े चौधरी साहब के अल्फाज मखसूस कर रखे थे। बाप की वफ़ात के बाद अली नवाज़ बख्शीपुर का छोटा चौधरी नहीं रहा। लोगों ने उसे बड़ा चौधरी और उसके 9 साला बेटे हक नवाज़ को छोटा चौधरी कहना शुरू कर दिया। मैं चौधरी रब नवाज़ की ताज़ियत करने हवेली गया और वहाँ सब कुछ मौका महल के तकाजे के मुताबिक ठीक ठाक पाया। फौरी तौर पर मेरी समझ में ना आ सका कि अली नवाज़ किस मकसद के लिए मुझसे मिलने आया। वो अकेला नहीं बल्कि उसके 2 हवारी भी हमरा थे जिनके नाम दिलदार हुसैन और मनसब अली थे। ताहम वो अपने साथियों को बरामदे में छोड़कर अकेला ही मेरे कमरे में आया। मैंने उसे बहुत ही उलझा हुआ, परेशान और गुस्से में पाया। ताहम ये उलझन, परेशानी और गैज़ो गज़ब वालिद की अब्दी जुदाई के हवाले से नज़र ना आता था बल्कि उसके असबाब कोई और ही दिखाई दे रहे थे। मैंने रस्मी अलैक सलाह के बाद उसे बैठने के लिए कहा तो वो हाथ से जारहाना अंदाज में बोला, मलिक साहब मैं जहाँ बैठने नहीं आया, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। उसका ये हाकमाना अंदाज मुझे अगरचे पसंद नहीं आया, ताहम इस ख्याल के पेश नज़र की चंद रोज़ कबल उसने अपने बाप को मनो मट्टी के नीचे दबाया है। मैंने जारहियत का जवाब जारहियत से देने की बजाय नरम लहजे में इस्तफसार किया, बात क्या है चौधरी जी, आप मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? कब्रिस्तान में, उसने 2 टोक अंदाज में जवाब दिया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, कब्रिस्तान क्यों? हैरियत तो है ना सब? हैरियत ही तो नहीं मलिक साहब, वो झंझलाहट भरे लहजे में बोला। मैंने पूछा, कुछ पता तो चले, आखिर हुआ क्या है? किसी बदबख्त ने अब्बा जी की कब्र की बेहुरमती की है, वो नफरत भरे अंदाज में बोला। उधर अली नवाज़ ने कब्र की बेहुरमती की बात की, उधर माई सगी की सुनाई हुई कहानी मेरे जहन में चमकने लगी और उसके साथ ही वो गुफ्तगू भी ताज़ा हो गई जो थोड़ी देर पहले मेरे और हवालदार के दरमियान हुई, जिसमें हम मुत्तफ़िका तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई शख्स गुज़िश्ता रात किसी कब्र के साथ कोई कार्रवाई करने के बाद माई सगी के सहन में पहुंचा और नलके पर पाँव धोकर नहर की जानिब चला गया। मैं सीधा होकर बैठ गया और चौधरी अली नवाज़ से कहा, चौधरी जी आप तशरीफ़ रखें और इत्मीनान से मुझे बताइए कि ऐसी नापाक जुर्रत किस बदबख्त ने की है। अगर मुझे उस नामुराद का पता होता तो मैं उसकी हड्डियों का सुरमा बना देता। वो मेरी बात मानते हुए कुर्सी पर बैठ गया। किसी के बुरे दिन आ गए हैं जो उसने ऐसी हरकत की है। चौधरी साहब की कब्र की बेहुरमती कैसे की गई है? मैंने एक मुमकिन खदशे की पेश नज़र उसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, क्या आपके अब्बा जी की लाश के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है? नहीं जी, लाश को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, वो तपे हुए लहजे में बोला। बस उस कमीने ने अब्बा जी की कब्र को खोल दिया है, पता नहीं उसका मकसद क्या था। ये कब का वाक़या है? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है ये वाक़या कल रात किसी वक्त पेश आया। उसने जवाब दिया, ऐसे काम दिन की रोशनी में नहीं किए जाते। आपको कब पता चला कि चौधरी साहब की कब्र खुली हुई है? मैंने एक नहायत ही अहम सवाल किया। अभी थोड़ी देर पहले, मैंने बताया। वो बात दरअसल ये है कि वो लम्हे भर के लिए रुका और एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, मलिक साहब आपको तो पता ही है कि अब्बा जी को इस दुनिया से रुखसत हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। उनके किलों तक तो मैं सुबह शाम उनकी कब्र पर हाज़िरी देता रहा। सुबह फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच जाता और शाम में असर और मगरिब के दरमियान भी उधर का एक चक्कर लगाता रहा हूं, मगर किलों के बाद सिर्फ दोहर की नमाज के बाद ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं उनकी कब्र पर पहुंचा तो कब्र को खुला हुआ पाया। कब्र की हालत से अंदाज़ा होता है कि रात के किसी पहर उसके साथ कार्रवाई की गई है। आप जानते हैं रात में वक्फे से और सुबह से भी 2-3 मरतबा हल्की हल्की बूंदा बांदी हो चुकी है। ये गनीमत है कि इस वक्त छींटा छांटी का सिलसिला रुका हुआ है। वो एक मरतबा फिर रुका, लम्हाती तोक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए बोला, कब्र खुली होने के बायस बारिश का पानी अंदर उतर रहा है, जिसकी वजह से कफन में लिपटी हुई अब्बा जी की लाश की हालत खासी ख़राब हो चुकी है जनाब। अभी आपका फ़र्ज़ है कि ऐसी मज़मूम हरकत करने वाले को फ़ौरन गिरफ़्तार करें और उसे इबरतनाक सज़ा दें। मैं कानून को हाथ में नहीं लेना चाहता, वरना दिल तो यही चाह रहा है कि उस हबीस के टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँ। मैंने चौधरी अली नवाज़ से ये नहीं कहा कि जो शख्स तुम्हारे हाथ में ही नहीं उसके टुकड़े कैसे करोगे। चंद रोज़ कबल वो बाप के साए से महरूम हुआ और आज एक और अफसोसनाक वाक़या सामने आ गया। इन हालात में मैं उसके दिलो दिमाग की कैफियत को बाखूबी समझ रहा था, लिहाजा नहायत ही ठहरे हुए लहजे में कहा, हौसला रखो नवाज़ अली, मैं उस बदमाश को बहुत जल्द गिरफ्तार करके तुम्हारे सामने ले आऊँगा। तुम्हारी इस बात से मुझे खुशी हुई कि तुम कानून को हाथ में लेने का इरादा नहीं रखते। जब कानून के रखवाले मौजूद हों तो ये ताकत उन्हीं के हाथों में सजती है। मैंने लम्हाती तोक़ुफ़ किया, फिर इजाफा करते हुए पूछा, क्या तुमने इस सिलसिले में हयात बख्शी से बात की है? हयात बख्श बख्शीपुर के कब्रिस्तान का गोरकन था। चौधरी अली नवाज़ ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, हाँ मैंने आपके पास आने से पहले उससे पूछगछ की, लेकिन वो इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानता।
وہ اس قبرستان کا گورکن ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے دن اور رات ادھر ہی گزرتے ہیں۔ کوئی شخص پچھلی رات قبرستان میں گھسا، تمہارے والد کی قبر کو کھولا، واپس چلا گیا، مگر گورکن کو اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ادھر چل کر دیکھتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہوئے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی کرسی چھوڑ دی اور بولا۔ میں نے بھی گھما پھرا کر حیات بخشی سے کئی سوال کیے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور فریاد کرنے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے اپنے کمرے میں سویا تھا، اس لیے قبرستان کے معاملات پر گہری نظر نہ رکھ سکا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ 5-10 منٹ ادھر برآمدے میں رکو، میں قبرستان جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر انتظام سے آپ کی مراد سواری ہے تو بے فکر ہو کر جائیے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانگے میں بیٹھ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اسی میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے اور پھر تھانے کی حد میں واقع وسیع و عریض صحن میں آ گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں حوالدار حیدر علی کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس معاملے کے پس منظر سے پوری طرح واقف تھا، لہٰذا میری بات سمجھنے میں اسے ذرا دقت محسوس نہ ہوئی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، ملک صاحب کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں حیدر علی، تم ادھر تھانے میں ہی رہو، میں قبرستان کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ایک ساتھ نہر کے کنارے کا رخ کریں گے، ادھر ہانہ بدوشوں کے ڈیرے کی جانب۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور خاموش ہو گیا۔ میں چودھری نواز علی کے ہمراہ چلتے ہوئے تھانے سے باہر آ گیا۔ تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ ایک سجا سجایا تانگا کھڑا تھا۔ تانگے کی سج دھج سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ چودھری کے ذاتی استعمال کے لیے محتس ہوگا۔ تانگے کے آس پاس جب مجھے کوچوان نظر نہ آیا تو میں نے چودھری سے پوچھا، علی نواز، تانگے کا کوچوان کہاں ہے؟ یہ اپنا منصب علی ہے نا؟ اس نے اپنے حواریوں میں سے ایک ہی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی اس تانگے کا نظام سنبھالتا ہے۔ نظام سنبھالتا ہے کے الفاظ پر اس نے خصوصی زور ڈالا، جس کا مطلب یہ تھا کہ منصب علی محض ایک کفایتی کوچوان نہیں بلکہ وہ تانگا چلانے کے علاوہ بھی چودھری کی مختلف خدمات انجام دیتا رہتا ہے۔ چودھری علی نواز کے ساتھ تھانے پہنچنے والے منصب علی اور دلدار حسین اپنے وضع کتا اور ڈیل ڈول سے ڈشکرے نظر آتے تھے۔ چودھریوں اور وڈیروں کو اپنی آن بان اور شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے اسی قسم کے ہٹے کٹے باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصب علی نے تانگے کی باغ ڈور سنبھالی۔ میں اور چودھری علی نواز اگلی سیٹ پر بیٹھے اور دوسری ڈشکرے دلدار حسین یکبی نشست پکڑ لی۔ تانگا محتاط انداز اور محدود رفتار سے موزے بخشی پور کی جانب بڑھنے لگا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ اس وقت بارش رکی ہوئی تھی، تاہم آسمان کی شکل سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ کسی بھی وقت ڈونا دھونا شروع کر سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم بخشی پور پہنچ گئے۔ تانگے نے چودھری علی نواز کے حکم پر گاؤں کا درمیانی راستہ اختیار کیا اور ہمیں قبرستان تک لے آیا۔ مذکورہ قبرستان ایک ٹیلے پر آباد تھا اور ظاہر ہے تانگا قبرستان کے اندر رسائی حاصل نہ کر سکتا تھا۔ ہم تانگے سے نیچے اترے اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان کے کونے میں بائیں جانب چودھری خاندان کے لیے ایک حصہ مخصوص تھا، جہاں صرف انہی کی حویلی کے افراد کو سپرد حق کیا جاتا اور قبرستان کا یہ حصہ چودھریوں کا قبرستان کہلاتا تھا۔ قبرستان کے داخلی دروازے کے ساتھ دائیں جانب گورکن حیات بخش کا کمرہ تھا۔ ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے اور چودھری مجھے اپنے ابا جی کی قبر تک لے آیا۔ قبرستان کی گیٹ پر میں نے نصف درجن کے قریب لوگ جمع دیکھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا اس واقعے کی خبر گاؤں والوں کو ہو چکی تھی۔ تبھی انہوں نے ادھر کا رخ کیا۔ چودھری علی نواز کے اشارے پر دونوں ہمارے بھی گیٹ کے پاس ہی رک گئے۔ میں نے بغور چودھری رب نواز کی قبر کا جائزہ لیا اور اس کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ابھی صرف چاند دن ہی ہوئے تھے۔ قبر ظاہر ہے ابھی کچی تھی، جبکہ دیگر افراد خانہ کی قبور شاندار اور پختہ تھی، جن میں سب سے نمایاں قبر علی نواز کی دادا چودھری احمد نواز کی تھی۔ چودھری رب نواز کی قبر کو پہلو کی طرف سے بڑے ماہرانہ انداز میں کھودا گیا۔ لگتا تھا کھدائی کرنے والے کو کسی خاص شے کی تلاش تھی اور وہ اپنی اس تلاش میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے کفن میں لپٹی ہوئی چودھری کی لاش کا بھی الٹ پلٹ کر تنقیدی نظر سے جائزہ لیا۔ کفن کی بندشیں اپنی جگہ موجود تھی، کفن کے اندر لاش بھی محفوظ تھی۔ قبر کھودنے والے نے لاش کی قطعاً بے حرمتی نہیں کی، جس سے یہ خیال باطل ہو جاتا کہ کوئی شخص کالے پیلے عمل کے لیے لاش کی ہڈیاں حاصل کرنے قبرستان میں گھسا تھا۔ ویسے اس بات کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا جب چودھری علی نواز نے تھانے آ کر اپنے والد کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ جادو ٹونے اور سفلی عملیات میں استعمال ہونے والی ہڈیاں عموماً ان قبور میں سے حاصل کی جاتی جن میں دفن ہونے والی لاشوں کو وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ اس دوران میں لاشوں کا گوشت کیڑے مکوڑوں کا رزق بن چکا ہوتا اور شہر خاموشوں کی ان سنسان اور سناٹے دار کوٹھریوں میں صرف ان کی چند ہڈیاں باقیات کی صورت رہ گئی ہوں۔ قبر کے تفصیلی جائزے کے بعد میں نے چودھری علی نواز سے کہا، چودھری جی آپ اپنے والد محترم کی کفن بردار لاش کو ٹھیک ٹھاک کر کے قبر کو بند کروا دیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔
इस जायज़े ने मेरे सहन में सोच का एक नया दर खोल दिया। मैं इसी सिलसिले में अली नवाज़ से बिल्कुल अलायदगी में बात करना चाहता था। मेरी तसल्ली भरे जुमले के बाद उसने कहा, मलिक साहब, कब्र तो ज़ाहिर है मैं बंद करवा देता हूँ, लेकिन आप कभी अपना वादा पूरा करेंगे? मैं उस बदबख्त को इबरतनाक सज़ा देना चाहता हूँ। अब्बा जी की कब्र के साथ ऐसा संगीन मजाक किया है? तुम फिक्र ना करो और हौसला रखो। मैंने उसी कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैं उधर गोरकन के कमरे के पास जमा अफराद से पूछ-गछ करता हूँ। तुम इस काम से फारिग होने के बाद उधर ही आ जाना। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो नामुराद कानून के शिकंजे में होगा जिसने अंधेरी और बरसाती रात की आड़ में चौधरी रबनवाज की कब्र के साथ ये मज़मूम कार्रवाई की है। गोरकन हयात बख्श का कमरा कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से में एक जानिब बना हुआ था। ये वही मुकाम था जहाँ से चौधरियों के ज़ाती कब्रिस्तान की तरफ रास्ता जाता। गोरकन और चौधरी के दोनों हमारी कब्र को ठीक करने में मसरूफ़ हो गए और मैं इस दौरान में वहाँ मौजूद अफराद से पूछताछ करने लगा। जब मैं उन लोगों की जानिब बढ़ रहा था तो मैंने खास तौर पर एक खास बात नोट की कि वो ये कि एक दराज कामत शख्स बड़ी सरत के साथ वहाँ से हट गया। उसके अंदाज में बड़ा इस्तरार पाया जाता। वो उन अफराद में शामिल हो गया जो इस वाक़े की हकीकत जानने के लिए कब्रिस्तान के दाखिली हिस्से में इकट्ठे किए गए थे। मैं ये महसूस किए बिना ना रह सका कि वो बंदा मुझे इस तरह बढ़ते देखकर खिसक लिया। मैं उसकी ये पुरस्कार हरकत मेरे जहन से चिपक कर रह गई। मैंने 15-20 मिनट में उन लोगों को फारिग कर दिया। उनमें से कोई भी इस वाक़े के बारे में कुछ नहीं जानता था। सबने मिलता जुलता बयान दिया और उनके बयानात में ऐसी कोई बात या इशारा नहीं मिलता था जिसकी मदद से मैं कब्र खोदने वाले तक रसाई हासिल कर सकता। उन्हीं में से शामिल एक पक्की उम्र के शख्स से मैंने पूछा, मिराजुद्दीन, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों में एक लंबे कद का आदमी भी मौजूद था, वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्या वो चला गया? उस शख्स की पुरस्कार रुखसती मुझे हजम नहीं हो रही थी। मिराजुद्दीन नामी उस बूढ़े ने आंखें स्केड़ी और सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, अरे आप अच्छू की बात तो नहीं कर रहे? मुझे उसका नाम नहीं मालूम, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो वो आप लोगों के साथ ही खड़ा था। लंबा कद, सांवली रंगत और भारी बदन, उसके सर के बाल भी काफ़ी हद तक उड़ चुके हैं। जी वो अच्छू ही है, मिराजुद्दीन के बजाय एक नौजवान ने तस्दीक करते हुए कहा। आपने जो हुलिया और कदकाठ बताया वो असलम उर्फ अच्छू का ही है। सिर्फ एक खास निशानी आपने छोड़ दी है। कौन सी निशानी भाई? मैंने घूर कर उससे पूछा। वो जल्दी से बोला, अच्छू के चेहरे पर माता चीचक के निशान और यही उसकी सबसे बड़ी शिनाख्त है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की और कहा, मैंने उसे हाथ से फासले से देखा था, शायद इसीलिए उसके चेहरे के दाग मुझे नज़र ना आ सके। बहरहाल मैंने लम्हाती तोक़ुफ़ के बाद इजाफा करते हुए पूछा, अच्छू कहाँ चला गया? उसने कुछ बताया तो नहीं जनाब, उसी नौजवान ने जवाब दिया, लेकिन जाहिर है वो गाँव की तरफ ही गया होगा। क्या अच्छू भी बख्शीपुर का रहने वाला है? मैंने इस्तफसार किया। जी हाँ, वो भी उधर ही रहता है। मिराजुद्दीन ने बराह रास्त मुझसे मुहातिब होते हुए पूछा, थानेदार पुत्र, कुछ पता चला किस नाम मुराद ने बड़े चौधरी साहब की कब्र को खोला है? अभी तो तफ्तीश का आगाज़ है बुजुर्गो, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। पता नहीं उस कमीने को किस शय की तलाश थी, मिराजुद्दीन ने झंझलाहट आमेज़ लहजे में कहा। कैसा बुरा ज़माना आ गया है, जिंदा तो जिंदा, लोग मरने वालों को भी माफ़ नहीं करते। ये आज से कमोबेश निस सदी पहले का वाक़या है। मिराजुद्दीन एक मखसूस वाक़े की वजह से ज़माने को बुरा कह रहा था। गोया लोगों की नज़र में हर दौर में ज़माना अच्छा बुरा रहा, हालांकि बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं ज़माने को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए। जिस नौजवान ने असलम उर्फ अच्छू के ग़याब का मसला हल किया, उसने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आप अच्छू को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या कोई ख़ास बात है? मैंने टालने वाले अंदाज में कहा, कोई ख़ास बात नहीं जवान, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा तो वो भी तुम लोगों के साथ उधर खड़ा था। अब जो उसे गैर हाजिर पाया तो उसके बारे में पूछ लिया। वहाँ पर मौजूद लोगों में किसी को और कोई सवाल करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि उसी वक्त चौधरी अली नवाज़ अपने हवारियों और गोरकन के साथ वहाँ पहुँच गया, जिसका वाज़े मतलब यही था कि चौधरी रबनवाज की कब्र को ठीक ठाक कर दिया गया था। चौधरी को आते देख सब लोग बाअदब मुलाहिज़ा हो गए। मैंने आगे बढ़कर चौधरी से कहा, यहाँ मौजूद लोगों के बयानात मैंने ले लिए हैं, लेकिन काम की कोई बात सामने नहीं आई। अब गोरकन का बयान और आपसे बातचीत बाकी है, तभी सूरत हाल वाज़े होगी। मैंने अब्बा जी की कब्र तो बंद करवा दी है, चौधरी अली नवाज़ ने मेरे खामोश होने पर कहा, और हयात बख्श के साथ यहाँ एक बंदे की ड्यूटी भी लगा दूंगा जो खास तौर पर हमारे ख़ानदानी कब्रिस्तान की निगरानी करेगा, ताकि इस बदबख्त को उधर झांकने की दोबारा जुर्रत ना हो। बल्कि वो चौंकने अंदाज में मुतकफ़ हुआ, फिर मुझसे कहने लगा,
बल्कि मैं तो कहता हूँ आप एक सिपाही को उधर मुतय्यन कर दें। कानून के रखवाले की मौजूदगी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकेगी। चौधरी जी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे 100% यकीन है अब आपके अब्बा जी की कब्र के साथ ऐसी कार्रवाई नहीं दोहराई जाएगी, लिहाजा किसी सिपाही की यहाँ ड्यूटी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी मेरे पास नफरी बहुत कम है, मैं सिर्फ 3 सिपाहियों और एक हवालदार की मदद से ये थाना चला रहा हूँ। उसने अमले की कमी और थाने के मामलात को यकसर नज़रअंदाज करते हुए इज़्तिरारी लहजे में पूछा, मलिक साहब, आपको किस बिना पर यह पुख्ता यकीन है कि अब्बा जी की कब्र के साथ आइंदा कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी? इस बिना पर के, मैंने धीमे लहजे से कहा, वो नामुराद जिस शय की तलाश में जहाँ आया था उसने चौधरी रबनवाज की कब्र को खोदा, वो मकसद और शय उसे हासिल हो गई है, लिहाजा दोबारा उसके इधर फटकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किस मकसद, किस शय की बात कर रहे हैं मलिक साहब? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने अपने जहन में मौजूद हदशात को अल्फाज का जामा पहना कर पूछा, लेकिन उसकी उलझन पर मुझे हैरत हो रही थी। हालांकि हालात वाक़यात की रोशनी और माई सगी के बयान के तनाज़ुर में ये बात वाज़ेह हो जाती कि किसी शख्स ने कब्र में से कोई खास शय हासिल करने के लिए कब्र को एक मखसूस अंदाज में पहलू की जानिब से खोदा था। इसका मतलब ये भी था कि तदफीन के वक्त चौधरी रबनवाज की कब्र में उसकी लाश के साथ कोई अहम शय भी दफन की गई थी। माई सगी ने मुझे बताया कि उसके नलके पर पाँव धोने वाले मर्द के पास एक थैला भी था। अगलब अमकान इस बात का है कि वो शय उस लाश ने उसी थैले में छुपा रखी थी, लेकिन चौधरी अली नवाज की ला इल्मी और बेहबरी मुझे हजम नहीं हो रही थी। अगर किसी अहम चीज़ को चौधरी रब नवाज की लाश के साथ कब्र में रखा गया था तो चौधरी अली नवाज इस हकीकत से बेखबर नहीं हो सकता था। ये तमाम तरह हालात सेकंड के 1000वें हिस्से में मेरे जहन से गुजरे और मैं चौधरी अली नवाज के सवालात के जवाब में गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी जी, ये इतना अहम और संगीन मामला है कि जहाँ खड़े खड़े इस पर बात नहीं हो सकती। आप हवेली में जाएं, मैं गोरकन का इंटरव्यू करके उधर ही आ जाता हूँ, फिर हम बैठकर तसल्ली से तबादला ख्याल करेंगे। अली नवाज ने कोई एतराज़ करना ज़रूरी ना समझा और असबाद ने गर्दन हिलाते हुए बोला, ठीक है जनाब, आप गोरकन को जल्दी निपटा कर हवेली आ जाएं, मैं बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने गोरकन हयात बख्श को हाथ से पकड़ा और उसके कमरे की जानिब बढ़ गया। बादल तो आसमान पर सुबह ही से मौजूद थे और दिन के पहले हिस्से में हल्की हल्की बूंदा बांदी भी हुई थी, लेकिन बारिश खुलकर नहीं बरस सकी और इस बात के अगला आसार नज़र आ रहे थे कि किसी भी वक्त धुआंधार बारिश का आगाज़ हो सकता था। इसी बरसाती एहतियात के पेश नज़र मैं गोरकन के साथ कमरे के अंदर आ बैठा। इस कमरे में उठने बैठने और सोने जागने के लिए जो सामान मौजूद था उसमें एक चारपाई, एक स्टूल नुमा छोटी मेज़, एक मूड़ा शामिल था। जब हयात बख्श ने अपने कंधे पर बड़ी चादर को उतारा और जल्दी से मस्कूरा मूड़े को झाड़ दिया, मतलब यही था कि मुझे उस मूड़े पर बैठना है। मैंने हयात बख्श की फरमाइश पूरी कर दी और चौकन्ना नज़र से उस कमरे का जायज़ा लेने लगा। वो 10-15 मिनट बाद एक मुस्ततिल कमरा था जिसके एक हिस्से में तदफीन से मुतालिक साजो सामान रखा दिखाई देता था, जिसमें कुदाल, कस्सी, बेलचा और इसी नौयत के दीगर आलात शामिल थे जो मुर्दों की कब्रों की खुदाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। कमरे के उसी हिस्से के एक कोने में दीवार ऊपर तले 2-3 छतियाँ बनी हुई थी जिन पर चंद बर्तन सजे नज़र आ रहे थे। यह हयात बख्श के रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन थे। छोटी मेज़ पर एक गिलास और पानी वाला जग भी रखा दिखाई दिया। इन अशिया का तनकीदी जायज़ा लेने के बाद मैंने अपनी तवज्जो हयात बख्श पर मरकूज़ कर दी और तहकुमाना अंदाज में पूछा, इधर चारपाई पर बैठ जाओ। उसने फ़ौरन मेरे हुक्म की तामील कर दी। हयात बख्श की उम्र 60 से मुतजावज़ थी। वो अपने हुलिये और वज़ा कुता से बिल्कुल वैसा ही नज़र आता था जैसा कि अमूमन गोरकन हुआ करते हैं। उसका कोई आगे पीछे नहीं था। वो एक तवील अरसे से इसी कब्रिस्तान में क़याम पजीर था। वो चारपाई पर बैठने के बाद सहमी हुई सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगा। चौधरी अली नवाज ने मुझे बताया कि उसने गोरकन से हासिल कड़ी पूछताछ की। गोरकन के चेहरे के तासुरात बताते थे कि वो मुझसे भी इसी किस्म की तवक्का कर रहा था, लेकिन मैंने उसकी तसल्ली की खातिर उसकी तवक्का पर पानी फेरते हुए कदे नर्म लहजे में इस्तफसार किया, चाचा, तुम्हें इस कब्रिस्तान में ड्यूटी देते हुए कितना अरसा हुआ है? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और जवाब दिया, कोई 25-30 साल हो गए हैं सरकार। इस तवील अरसे में तुमने दर्जनों बल्कि सैकड़ों मुर्दों को मिट्टी में उतारा होगा। मैंने खोजती हुई नज़र से उसकी आंखों में देखा। कभी गिनती नहीं की माई बाप? वो आम से लहजे में बोला, बस अंदाज़ा है कि 100 से तो ऊपर ही मुर्दों को दफना चुका हूँ। और अब तक तुमने कितने मुर्दों को ज़िंदा किया है?
میرے اس سوال پر وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جناب میں کسی مردے کو کس طرح زندہ کر سکتا ہوں؟ تمہارا نام حیات بخش ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جانتے ہوئے کہا، یعنی زندگی دینے والا؟ سرکار آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، صرف نام حیات بخش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی عاجزی سے بولا، یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھی تھی۔ میں نے سنا ہے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ہلکی پھلکی گفتگو سے حیات بخش کے خوف اور سراسیمگی کو دور کر دیا، اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بلا خوف و خطر مجھ سے بات کر سکے تاکہ مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے میں خاطر ہوا مدد ملے۔ میں نے بدستور سنیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے حیات بخش، ہم مردوں کو زندہ کرنے والا موضوع چھوڑ دیتے ہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس 25-30 سالہ ڈیوٹی کے دوران تم نے کبھی کسی مردے کو قبر میں سے نکل کر قبرستان سے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں جناب۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پچھلی رات میں ہو چکا ہے حیات بخش، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کس مردے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے اس مردے کا نام اور قبر کا مقام تو معلوم نہیں، لیکن اسی گاؤں کے ایک معزز فرد نے اسے قبرستان سے نکل کر چھوٹی نہر کی سمت جاتے دیکھا تھا۔ اس مردے نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی اٹھا رکھا تھا۔ آپ شاید اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جس نے پچھلی رات بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، گاؤں کے کس بندے نے اسے دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بددستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کو درست مان لیتا ہوں کہ جس کسی نے بھی اس بندے کو چلتا پھرتا مردہ سمجھا، وہ در حقیقت مردہ نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس نے پچھلی رات چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس خارج کی اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے تھیلے میں کیا چھپا رکھا تھا؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہیں بتا سکتا حیات بخش، میں نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار جی؟ حیات بخش، تم اس قبرستان کے گورکن ہو؟ میں نے اٹل انداز میں کہا۔ ہو یا نہیں، جواب دو۔ ہوں جی، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسے عجیب و غریب سوالات اس سے کیوں پوچھ رہا ہوں۔ اس کے ذہن کی الجھن آنکھوں اور چہرے سے ہویدہ تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کو قدرے کم کرنے کی غرض سے پوچھا، جب سالہ سال سے اس قبرستان کی گورکن تم ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہاری سوا اور کوئی شخص یہاں تدفین کا کام نہیں کرتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں الجھن باقی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حیات بخش، پچھلی رات جس انداز میں کسی شخص نے چودھری رب نواز کی قبر کو پہلو سے کھود کر یہ کارروائی کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی خاص شے کی تلاش میں قبرستان پہنچا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ خاص شے بڑے چودھری کی قبر میں موجود تھی۔ اس نے چودھری کی قبر کھود کر اپنی مطلوبہ شے حاصل کی اور اسے تھیلے میں رکھ کر 9-2-11 ہو گیا۔ کیا تمہارا ذہن اس انداز میں نہیں سوچتا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، میں نے دن میں چھوٹے چودھری صاحب کو پوری تفصیل سنا دی ہے۔ رات کو بارش کی وجہ سے میں باہر سو نہ سکا اور کمرے میں چارپائی بچھا لی، پھر ایسی پکی آنکھ لگی کہ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کون قبرستان میں گھسا اور کب یہ کارروائی کر کے۔ میں نے تم سے یہ تفصیل پوچھی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میں نے اس کا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ میں نے دیکھنے کی نہیں بلکہ سوچنے کی بات کی ہے۔ پچھلی رات قبرستان میں کون آیا، کیوں آیا اور اس نے چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ کیا کیا؟ ان معاملات کو ذہن سے نکال دو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا ذہن اس انداز میں نہیں سوچتا جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ اگر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم میرے ہم خیال بھی ہو تو، میں نے اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر یہ بات بھی تم ہی بتاؤ گے کہ اس قبر میں چودھری رب نواز کی لاش کے علاوہ ایسا کیا دفن کیا گیا تھا جس کے حصول کے لیے کسی نامعلوم اجنبی چور نے یہ سارا کھٹراگ پھیلایا؟ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تم اس قبرستان کی گورکن ہو، کوئی شے تمہاری نظر سے چھپا کر کسی قبر میں دفن نہیں کی جا سکتی۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں، صرف سچ۔
اس نے اضطراری نظرے سے مجھے دیکھا اور بتایا، تھانے دار جی وہ بات دراصل یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق چھوٹے چودھری جی نے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی لاش کے ساتھ ہی قبرستان میں دفن کیا تھا۔ میں نہیں جانتا اس ڈبے کے اندر کیا تھا، لیکن تو بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حیات بخش؟ تھانے دار جی وہ ڈبہ قبر میں سے غائب ہو چکا ہے۔ چھوٹے چودھری صاحب بہت الجھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے وہ ڈبہ اسی بندے نے چرایا جس نے پچھلی رات بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کارروائی کی ہے، وہ مزمحل انداز میں بتا رہا تھا۔ چودھری علی نواز جب اپنے باپ کی قبر کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کروا کر میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں مجھے بے پناہ پریشانی اور الجھن نظر آئی تھی، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی اور عزیز ترین چیز کھو گئی ہو۔ حیات بخش اور گورکن کے انکشاف کے بعد واضح ہو گیا کہ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا۔ ظاہر ہے اس چوبی ڈبے کی قبر میں غیر موجودگی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن میری سوچ اس نقطے پر آ کر تھم گئی کہ آخر اس ڈبے کے اندر ایسی کون سی اہم شے رکھی گئی تھی۔ اسی تناظر میں نے گورکن سے سوال کیا، حیات بخش میں نے مان لیا کہ تم نہیں جانتے لکڑی کے اس ڈبے کے اندر کون سی قیمتی شے رکھی گئی تھی، مگر چودھری علی نواز کو تو اس کی پوری خبر ہوگی۔ ظاہر ہے جی خبر تو ہونی چاہیے، گورکن نے گول مول جواب دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، چودھری علی نواز نے مجھے اس ڈبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ خیر میں جہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اس کے پاس حویلی جاؤں گا، پھر اس موضوع پر بھی بات ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چودھری صاحب سب کے سامنے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ حیات بخش نے خیال رائے کی، جب آپ حویلی جا کر تنہائی میں ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس ڈبے کے حوالے سے کچھ ضرور بتائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ اس کمرے سے نکل آیا۔ حیات بخش آج رات اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا، یہ نہ ہو کہ… میں نے سوالی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، ارے آپ بالکل بے فکر رہے تھانے دار جی، آج کی رات تو میں جاگ کر گزاروں گا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کا چکر بھی لگاتا رہوں گا۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ رات بھر جاگنے یا قبرستان کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ قبر کھودنے والے کو جس شے کی تلاش تھی وہ حاصل کر کے جا چکا تھا اور دوبارہ قبرستان میں قدم رکھنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قبرستان اب اس کے لیے چوہا پکڑنے والا ایک پنجرہ بن چکا تھا۔ اگر وہ ادھر کا رخ کرتا تو اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ میں نے گورکن کے کمرے سے نکلا تو منصب علی میرا منتظر تھا۔ منصب علی چودھری علی نواز کے ان دو حواریوں میں سے ایک تھا جو اس کے ہمراہ تھانے پہنچا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بڑے ادب سے میرے قریب آیا اور بولا، تھانے دار جی اگر آپ فارغ ہو گئے ہیں تو حویلی چلتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری علی نواز ہی نے اسے یہاں متعین کیا تھا۔ میں نے اس کی ہمراہی میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی چلو حویلی۔ چودھری علی نواز تو حویلی پہنچ ہی گیا ہوگا؟ جی ہاں، چودھری صاحب تو اسی وقت دلدار کے ساتھ حویلی کی طرف چلے گئے تھے، اس نے بتایا، اور تمہیں یہاں میرے لیے چھوڑ گئے تھے۔ میں نے ٹکڑا لگایا، جی۔ اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔ چودھری کی حویلی بھی بخشی پور گاؤں کے اندر ہی واقع تھی، لہٰذا ہمیں وہاں تک رسائی حاصل کرنے میں چند منٹ ہی لگے تھے۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں نے منصب علی سے اسلم عرف اچھو کے بارے میں بھی چند سوالات کیے۔ چیچک زدہ چہرے والا وہ شخص میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ کسی بھی کیس کی تفتیش کے دوران میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو خاص طور پر کھلا رکھتا ہوں اور ماحول میں رونما ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی میری نگاہ سے اوجھل نہیں رہتا۔ اچھو مجھے دیکھ کر جس پر اسرار اور مشکوک انداز میں جائے وقوع سے کھسک لیا، اس نے میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ میرے اور منصب علی کے درمیان کچھ اس نوعیت کے سوال و جواب ہوئے۔ منصب علی کیا تم اچھو کو جانتے ہو؟ جی بالکل جانتا ہوں، اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ آپ اسی اچھو کی بات کر رہے ہیں نا جو چیچک کا مارا ہوا ہے؟ ہاں ہاں وہی، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ میں نے اچھو کو ادھر قبرستان میں دیکھا تھا، یہ شخص مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ کا انداز بالکل درست ہے جناب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ واقعی یہ بندہ ٹھیک نہیں، اس لیے چودھری صاحب نے اسے دھتکار دیا تھا۔ دھتکار دیا تھا؟ میں نے چونک کر منصب علی کی جانب دیکھا۔ تم کس چودھری کی بات کر رہے ہو، چھوٹے یا بڑے؟ میں چھوٹے چودھری صاحب کی بات کر رہا ہوں جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ چودھری علی نواز اسے بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے خود سے دور کر دیا۔ لیکن کیوں؟ منصب علی کے انکشافات میری دلچسپی کو بڑھا رہے تھے۔ اس ناپسندیدگی یا دھتکارنے کا سبب کیا تھا؟ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بتانے لگا، کسی زمانے میں اور اچھو بڑے چودھری صاحب کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، بلکہ صحیح معنوں میں وہی بڑے چودھری صاحب کا خدمتگار تھا۔ میں تو اس کے نائب کے عہدے پر فائز تھا۔ البتہ چھوٹے چودھری صاحب مجھے قریب رکھتے، پھر جب بڑے چودھری صاحب اپنی عمر کے آخری دنوں میں بیمار رہنے لگے
تو چھوٹے چودھری صاحب نے بڑی صفائی سے اچھو کو الگ کر دیا اور دلدار حسین کو اپنے قریب کر لیا۔ اب اچھو کا حویلی یا چودھری خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اسے حویلی کے اندر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں، البتہ یہ ادھر بخشی پور ہی میں رہتا ہے۔ آج کل میں اور دلدار حسین چودھری علی نواز کے دو بازو ہیں اور ہم دونوں پر وہ پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کسی حویلی کا اندرونی انتظام اور انصرام ہو یا کسی سلطنت کے اندرونی معاملات، سیاسی کرتب بازیوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت کی سلامتی جب مختلف نوعیت کے مہلتی خطرات میں گھر جاتی ہے تو وفاداریوں کی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جن وفاداریوں میں لچک نہیں ہوتی وہ ولی عہد کے لیے کسی بھی پریشانی کا باعث بنتی نظر آ رہی ہوں، انہیں دودھ کی مکھی کی مانند خاموشی سے نکال کر دور پھینک دیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اسلم اور سچو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ درپیش آیا ہوگا، اور اگر واقعی ایسا تھا تو پھر یہ اچھو میرے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ کل کسی وقت خاموشی کے ساتھ اچھو کو تھانے بلا کر نہایت ہی خفیہ انداز میں اس کا انٹرویو کروں گا۔ مجھے امید تھی کہ میری یہ کوشش ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گی۔ میری چھٹی حص مجھے اس بات کا یقین دلا رہی تھی۔ چودھری علی نواز نے کمرے میں بند ہو کر مجھ سے ملاقات کی۔ ہم دونوں کے سوا اس کمرے میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ وہ اس واقعے پر غصے اور انتقام سے بھرا بیٹھا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اس کے مجرم کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دوں۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی اور آخر میں کہا، علی نواز، جب تک تم دل سے تعاون کے لیے تیار نہیں ہوگے میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ دل سے تعاون؟ وہ الجھن بھرے انداز میں بولا، ملک صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میری تو خواہش یہ ہے کہ ابھی اور اسی وقت اس مردود کو پکڑ کر ٹانگ دوں۔ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، معلومات اور حقائق کو بالکل درست انداز میں مجھ تک پہنچانے کا تعاون۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کوئی بات بھی نہ چھپاؤ۔ میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے ملک صاحب؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں چند لمحات تک ٹھہری ہوئی نظر سے چودھری علی نواز کے چہرے کو تکتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، چودھری جی، جس انداز میں چودھری صاحب کی قبر کو کھودا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے اس شخص کو کسی خاص شے کی تلاش تھی اور وہ اپنی تلاش میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہی قبرستان سے رخصت ہوا ہے۔ چودھری علی نواز، آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کون سی خاص شے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بخش کی خبر ہو گئی ہے۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولا، چودھری جی، بات چھوٹی ہو یا بڑی زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے شاکی لہجے میں کہا، کیا ہی اچھا ہوتا بخش والی یہ بات تمہاری زبان سے مجھ تک پہنچتی، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ حویلی آئیں گے تو اس موضوع پر کھل کر بات ہوگی۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری جی، اب تو میں حویلی کے اندر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے بتاؤ کہ لکڑی کے اس بکس کا کیا راز ہے؟ اسے چودھری رب نواز کی قبر میں لاش کے ساتھ کیوں دفن کیا گیا تھا؟ اور یہ کہ ایسی حرکت کون شخص کر سکتا ہے؟ آپ نے تو ملک صاحب ایک ہی سانس میں اتنے سوالات کر ڈالے کہ میرا دماغ بل کھا کر رہ گیا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا، سوچنا پڑے گا کہ جواب کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو۔ زیادہ الجھن یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں چودھری جی، میں نے بڑی رسان سے کہا، مجھے کسی بات کی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ کر اطمینان سے جواب دو، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہ کر ایسا ظاہر کرتا رہا کہ جیسے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ٹھہر کر بتانے لگا، چودھری علی نواز کے مطابق لکڑی کا وہ منکش بکس چودھری رب نواز نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے اس کے حوالے کیا تھا اور اس بات کا وعدہ لیا کہ مذکورہ بکس کو اس کی لاش کے ساتھ ہی قبر میں دفن کیا جائے۔ اس وعدے کو متوفی نے اپنی وصیت کا نام دیا۔ علی نواز نے جب یہ پوچھا کہ ابا جی، اس بکس کے اندر کیا ہے، تو متوفی نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ تمہاری ماں مرحومہ صابرہ بی بی کی ایک نشانی ہے اس کے اندر، اور میں چاہتا ہوں وہ نشانی جسے میں نے سالہ سال سے سنبھال رکھا ہے وہ میرے ساتھ ہی قبر میں جائے۔ چودھری علی نواز نے اپنے باپ کی وصیت کے عین مطابق اس بکس کو چودھری رب نواز کی قبر میں لاش کے ساتھ ہی رکھوا دیا۔ مذکورہ بکس کی پیمائش لمبائی 8 انچ، چوڑائی 4 انچ اور اونچائی 3 انچ تھی۔ وہ ایک منکش بکس تھا، کسی بڑھئی نے بڑے دلجمعی سے اسے تیار کیا تھا۔ علی نواز خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، چودھری جی، تم نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق اس منکش بکس کو قبر میں دفن تو کروا دیا تھا، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بکس اور اپنی والدہ کی کسی اہم نشانی کے حوالے سے تمہارے ذہن میں کوئی تجسس نہ جاگا ہو اور تم نے اس بکس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش نہ کی ہو۔
तुम एक इंसान हो, इंसानी नफ्सियात का इतलाक तुम पर भी बराबर होता है। वो जुज़बुज़ होकर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। उसके चेहरे के तासुरात से पता चलता था कि वो कुछ कहना चाहता है मगर कहते हुए हिचकिचा रहा है। मैंने उसकी हिचकिचाहट को हौसले में बदलते हुए कहा, अली नवाज़, तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश ये है कि जिस शख्स ने तुम्हारे बाप की कब्र के साथ खिलवाड़ किया वो जल्द से जल्द हवालात की सुलाहों के पीछे नज़र आए। ये उसी सूरत मुमकिन है कि मुझे पता हो कि उस वक्त के अंदर क्या था और उसे चुराने की हिम्मत कौन कर सकता है। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने उस बक्स को खोल कर देखा था। अगरचा ये अब्बा जी से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी थी, लेकिन मैं फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर हो गया और फिर उस बक्स पर बाकायदा कोई ताला वगैरह नहीं लगा हुआ था, लिहाजा इस सिलसिले में मुझे कोई दुश्वारी महसूस ना हुई। तुमने बक्स को खोल कर देखा? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। क्या था उसके अंदर चौधरी जी? बोस्की का एक रुमाल, वो इंकशाफ हैरत अंगेज़ लहजे में हुआ, जैसा कि आमतौर पर दस्ती रुमाल हुआ करते हैं। बोस्की का ये रुमाल चोपरत करके बक्स के अंदर रखा हुआ था। तुमने यकीनन उस चौपरते रुमाल को खोलकर भी देखा होगा। जी हाँ, देखा था, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, बोस्की का वो रुमाल सादा था या उस पर कोई कढ़ाई वगैरह भी हुई थी? रुमाल के ऐन वस्त में सुर्ख रेशमी धागे की मदद से एक दिल खड़ा हुआ था, चौधरी ने बताया, और रुमाल की किनारे को नीले धागे से तैयार किया गया था। वो गहरी सोच में डूब गया। एक कड़े हुए बोस्की के रुमाल के लिए कब्र को खोदकर लकड़ी के बक्स को चुराना समझ में आने वाली बात ना थी, और वो भी एक ऐसा रुमाल जो किसी वफाशुदार बीवी ने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर शोहर को दिया हो। दाल में कुछ न कुछ काला ज़रूर था जो सरदस्त वाज़े नज़र ना आ रहा था। चौधरी अली नवाज़ की ज़ात भी मेरी नज़र में शक से पाक ना थी, लिहाजा मैंने टटोलने वाले अंदाज में से इस्तफसार किया, क्या उस बक्स में रुमाल के अलावा और कोई भी शय मौजूद थी? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैंने गहरी नज़र से बक्स का जायज़ा लिया था। उस रुमाल के सिवा मुझे वहाँ और कुछ दिखाई ना दिया। अरे तुमने? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अपने अब्बा जी की वसीयत के ऐन मुताबिक उस मुनकिश चोबी बाग्स को लाश के साथ ही कब्र में दफन करवा दिया था। जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने कहा, और फिर गुज़श्ता रात किसी कमबख्त ने चौधरी रब नवाज़ की कब्र खोद कर वो बक्स निकाल लिया और 9 2 11 हो गया। मैंने लम्हाती तोक़ुफ़ करके एक गहरी सांस आरिश को ठहरे हुए अंदाज में कहा, एक मामूली से रुमाल के लिए चौधरी का इतना बड़ा और संगीन इक़दाम मेरी जहन के लिए काबिल कबूल नहीं अली नवाज़। या तो रुमाल के अलावा इस बक्स में और कुछ भी था, या फिर वो कड़ा हुआ रुमाल किसी शख्स के लिए बेपनाह अहमियत का हामिल था। अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँ कि बक्स में और कुछ भी ना था, तो फिर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे बाप के अलावा और किस शख्स की नज़र में इस रुमाल की अहमियत थी। ये बात तुम्हारे सिवा और कोई शख्स बेहतर तौर पर नहीं बता सकता जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस बात में कोई शक व शोबे की गुंजाइश नहीं कि बक्स में सिर्फ वही रुमाल रखा था। अगर वहाँ कोई और शय भी मौजूद होती तो मेरी नज़र से छुपी ना रह सकती। मैंने अब्बा जी की ख्वाहिश के एहतराम में बक्स को बंद करके उनकी लाश के साथ कब्र में रख दिया। जहाँ तक आपके दूसरे ख्याल का ताल्लुक है, वो लम्हे भर के लिए मुतकफ़ हुआ। एक गहरी सांस हारिस की और इजाफा करते हुए बोला, ये मामला मेरी समझ से भी बाहर है। अम्मी जी के इंतकाल को कई साल गुजर चुके हैं। अब्बा जी तवील अरसे से अम्मी जी की निशानी को मुनकश बक्स में संभाले बैठे थे। ऐसा कोई शख्स दूर दूर तक मुझे दिखाई नहीं देता जो किसी भी हवाले से इस रुमाल में कोई दिलचस्पी रखता हो। उसने उलझन ज़दा अंदाज में बात मुकम्मल की तो मैंने एक इम्कानी ख्याल के तहत ये सवाल पूछा, अली नवाज़, तुम्हारे ननियाल में भी कौन कौन बाकी है? मेरा मतलब है ऐसे अफराद जिनकी उम्र मरहुमा साबरा बीबी के आसपास रही हों। वो मेरे मोहों इशारे की तय में उतर गया। जल्दी से मजबूत लहजे में बोला, मलिक साहब, इस उम्र की सारी खेप मट्टी में मिल चुकी है। अब्बा जी आखिरी आदमी थे। उनसे कई साल पहले अम्मी जी का इंतकाल हुआ और उनसे पहले उनके हम उम्र मर्द और औरतें दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो चुके थे। वो थोड़ा मुतकफ़ हुआ, फिर गहरी संजीदगी से बोला, ऐसी वैसी कोई बात नहीं हो सकती जैसा कि आप सोच रहे हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं हो सकती, मैंने उद्कलामी किसी अंदाज में कहा। बक्स में भी ऐसी कोई कीमती शय मौजूद ना थी जिसके हसूल के लिए रात की तारीकी में चौधरी रब नवाज़ की कब्र को खोदने का जवाज़ समझ में आ सकता। अब आ जाकर एक ही जाविया समझ में आता है। कौन सा जाविया मलिक साहब? मैंने खामोश होते हुए उससे सवाल कर दिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, उस सूरत हाल में मुनकिश बक्स की ज़ात बेपनाह अहमियत इख्तियार कर जाती है। क्या वो बक्स वाकई लकड़ी का बना हुआ था? उसने चौंक कर मुझे देखा और बे एहतियात उसके मुंह से निकला, क्या मतलब जी? मतलब ये, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि मज़कूरा बक्स किसी कीमती धात का बना हुआ, मसलन सोने का।